کائنات کی تخلیق اور ہماری روحانیت میں آخر کیا کنیکشن ہے؟ آج ہم ایک ایسے عظیم واقعے کو ایکسپلور کریں گے جسے اسلامی روایت میں دہاو ارد کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام تاریخی دن نہیں بلکہ مکمل کائناتی سفر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کا یہ دلچسپ سفر۔ سب سے پہلا اور بڑا سوال، زمین کی ابتدا آخر کہاں سے ہوئی؟ سائنس بلا شبہ اپنے جوابات دیتی ہے، لیکن اسلامی نظریے میں اس سوال کا ایک بہت ہی حیرت انگیز جواب 25 ذو القعدہ کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اس دنیا نے باقاعدہ ایک قابل رہائش شکل اختیار کرنا شروع کی تھی۔ اس پورے موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم اپنی اس گفتگو کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، زمین کا پھیلاؤ۔ دوسرا، اس کے کائناتی اور تاریخی مراحل۔ تیسرا، زمین کے نگہبان، اور آخر میں دہو الارض کے خاص اعمال۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے مرحلے کی، زمین کا پھیلاؤ۔ اب یہ دہو الارض ہے کیا؟ اس کا لغوی مطلب ہے زمین کا پھیلنا یا وسعت پانا۔ ذرا تصور کیجئے، شروع میں یہ زمین مکمل طور پر پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، ایک واٹر وال کی طرح۔ پھر ایک عظیم دن آیا جب خشکی کو پانی کے اوپر لایا گیا تاکہ یہاں زندگی پروان چڑھ سکے۔ ایک پانی سے بھرے سیارے سے اس زمین کا وجود میں آنا کسی معجزے کم نہیں۔ اور اس عقیدے کی بنیاد ہمیں ٹھیک قرآن مجید میں ملتی ہے۔ سورہ النازعات کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور زمین کو اس کے بعد اس نے پھیلایا۔ یہاں جو لفظ دہاہا استعمال ہوا ہے نا، وہ سیدھا سیدھا داؤں کی جڑوں سے جڑا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اہل البیت کی روایات بتاتی ہیں کہ زمین کا یہ پھیلاؤ اس کی ابتدائی تخلیق کے ٹھیک 2000 سال بعد وقوع پذیر ہوا۔ یعنی زمین تو پہلے ہی بن چکی تھی، لیکن اس کی باقاعدہ آبادی کاری کا جو لمبا پروسیس ہے وہ 2000 سال بعد اسی 25 ذو القعدہ کو شروع ہوا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھیلاؤ آخر شروع کہاں سے ہوا؟ اصل میں امام الصادق کی ایک روایت ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے مطابق کعبہ اس زمین کا بالکل مرکز ہے، اس کی ناف کی طرح۔ زمین سب سے پہلے کعبہ کے مقام سے ابھری، پھر وہاں سے منا، اور پھر منا سے عرفات تک، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اس کا پھیلاؤ شروع ہو گیا۔ یہ اسلامی جغرافیہ کا ایک انتہائی مرکزی کانسیپٹ ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، کائناتی اور تاریخی مراحل۔ یہ جو 25 ذو القعدہ کی تاریخ ہے نا، یہ بالکل کسی میگنیٹ کی طرح بہت سے عظیم تاریخی واقعات کو یکجا کرتی ہے۔ اس وقت پر غور کریں، زمین کے پھیلاؤ کے علاوہ اس دنیا پر پہلی رحمت کا نزول بھی اسی دن ہوا تھا۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تعلق بھی اسی دن سے بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری زمانے میں امام المہدی کے ظہور کو بھی اسی مخصوص تاریخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو ان تمام عظیم واقعات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سب مل کر اس دن اور رات کو قبولیت کا ایک بے حد مقدس وقت بناتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں پر مسلسل برستی ہے۔ دعاؤں اور عبادات کے لیے اس سے بہتر وقت آخر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، جو کہ انتہائی اہم ہے، زمین کے نگہبان۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ استعمال ہوئی ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک گہوارہ بنایا۔ علامہ طباطبائی جیسے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ دیکھیں، گہوارہ یا جھولا کسی بچے کا پرماننٹ گھر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعاتی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ زمین انسان کی روحانی گروتھ اور قلب کی پاکی کا ایک گہوارہ ہے، تاکہ آخرت کی تیاری کی جا سکے۔ اور یہیں سے خلیفہ کا عظیم کانسیپٹ نکلتا ہے۔ خلیفہ یعنی زمین کا محافظ یا نگہباں۔ انسان کو صرف اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ایک ماحولیاتی ذمہ داری، جہاں اس پلانٹ کو ایک انوائرمنٹ فرینڈلی اور پائیدار طریقے سے استعمال کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے۔ یہاں ہم ایک بہت ہی کرٹیکل روحانی کشمکش کا شکار ہیں۔ ہم آج 2 راستوں کے بیچ کھڑے ہیں۔ ایک طرف تو وہ سوچ ہے جہاں لوگ اپنے خود غرض مفادات کے لیے اس زمین کو تباہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس زمین کا وہ حقیقی مقصد ہے جہاں اسے انسانی کمال اور روحانیت کی تیاری کے میدان کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ موازنہ ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی روئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں ارشاد ہوتا ہے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب یہاں شکر کا مطلب صرف زبان سے لفظی شکریہ ادا کر دینا نہیں ہے۔ حقیقی اور عملی شکر کا مطلب ہے ایکشنز، یعنی زمین اور اس کی نعمتوں کو بالکل اسی بنیادی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے خدا نے انہیں بنایا ہے۔ چلیے اب آخر میں دیکھتے ہیں چوتھا مرحلہ،
दावा अल अर्ज के अमाल। इस दिन की बरकत को देखते हुए ख़ास तौर पर 4 अहम अमाल सिफारिश किए गए हैं। पहला है रोज़ा, जिसका अजर बेहिसाब है। दूसरा है गुस्ल, जो ज़ाहिरी और बातिनी पाकी के लिए ज़रूरी है। तीसरा है सदका, जो इलाही बरकत को खींचने का ज़रिया है। और चौथा अहम अमल है ज़ियारत, खासकर इमाम अर रिज़ा को खुराज अकीदत पेश करना। अगर बात करें इस दिन के रोज़े की, तो इसका अजर सुनकर सच में हैरत होती है। ज़राए वाज़े तौर पर बताते हैं कि दोए अल अर्द के दिन रोज़ा रखना 70 साल, जी हाँ 70 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ये रूहानियत की बुलंदी का एक ऐसा सुनहरी मौका है जिसे इस्लामी रिवायत में साल के 4 सबसे अहम रोज़ों में शुमार किया गया है। इसके अलावा एक मखसूस 2 रकात नमाज का जिक्र भी मिलता है, जिसे तुलुए आफताब के थोड़ी देर बाद अदा किया जाता है। इसका तरीका इंतहाई आसान है। दोनों रकातों में सूरह अल फातिहा एक बार और फिर उसके बाद सूरह अश-शम्स 5 मरतबा पढ़ी जाती है। ये शॉर्ट सी इबादत इस दिन की अजीम रूहानियत से सीधा राब्ता कायम करती है। और नमाज के बाद जो मखसूस दुआ पढ़ी जाती है, उसके अल्फाज बहुत जज्बाती और दिल को छू लेने वाले हैं। ये दुआ हमें बताती है कि अपने खालिक के सामने फरियाद कैसे की जाए। हम कहते हैं, मेरी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा, मेरी दुआओं को कबूल कर, मेरी फरियाद सुन, मुझ पर रहम कर और मेरी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ये सच में आजिज़ी और इलाही मदद मांगने का एक खूबसूरत नमूना है। तो इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। दावतुल अर्द सिर्फ माजी की किसी कदीम तारीख का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आज और अभी की एक जिंदा जिम्मेदारी है। जब हम इस ज़मीन की तख्लीक और आबादकारी को याद करते हैं, तो लाजमी खुद से पूछना होगा, क्या हम वाकई इस ज़मीन को उसके असल मकसद यानी रूहानी नशोनुमा के गहवारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर सिर्फ दुनियावी मुफादात के पीछे भाग रहे हैं? ये वो सवाल है जो इस अजीम इल्म को हमारी ज़िंदगी का हकीकी हिस्सा बनाता है।